بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 11، والدین کی نافرمانی۔ کتاب و سنت میں انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے اور ان کی نافرمانی کو باعث لعنت قرار دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے بلکہ والدین کی تذلیل و توہین کا باعث بنتے ہیں اور ان پر لعنت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اولاد پر لعنت کی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ سہان رو نہیں بنتی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو اپنے والدین پر لعن و طعن کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ بہوالا مستند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی عزت و حرمت کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، والدین کو لعنت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون شخص ہے جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی دوسرے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اور اسی طرح وہ کسی کی ماں کو برا بھلا کہے گا تو وہ اس کی ماں کو گالیاں دے گا۔ بہوالا صحیح بخاری۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا اور گھناؤنا جرم والدین کی نافرمانی ہے۔ جو انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے، انہیں ناراض کرتا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو مول لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی والدین کو تنگ کرنے سے اجتناب کرے اور نہ ہی کسی اور کے لیے انہیں گالی دینے کا سبب بنے۔ نمبر 12، قطع رحمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ وہ رحم کے رشتے کو برقرار رکھے اور قطع رحمی کے اجتناب کرے۔ قطع رحمی باعث لعنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ سورہ محمد آیت نمبر 23۔ ترجمہ، تم لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کا ارتکاب کرو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت سے چمٹ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ، لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس سے میرا تعلق ہوگا، اور جو تجھ سے برا سلوک کرے گا میں اس سے قطع رحمی کر لوں گا۔ اس پر رحم خوش ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کی تاکید میں ان آیات کو تلاوت فرمایا جو پہلے ذکر کی گئی ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 13، بلا وجہ لوگوں میں دوری پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کی بہت بڑی فضیلت ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور ان کے باہمی تعلقات کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بائی الفاظ میں تعریف کی ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 21۔ ترجمہ، اور جن روابط کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ملاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بھی خوفزدہ ہیں۔ اگر تعلقات جوڑنے کے لیے انہیں کوئی خلاف واقع بات کرنا پڑے تو انہیں کذاب نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ کذاب نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس کے برعکس جو لوگ دوسروں کو خراب کرتے ہیں اور باہمی تعلقات کو توڑنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 25۔ ترجمہ،
اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ انہیں کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور آخرت کے دن برا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو والدہ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے کردار سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ نمبر 14، بیوی سے خلاف فطرت فعال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے ان کی بیویوں کو کھیتی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جدھر سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا ہے کہ نطفہ جو بیج کی طرح ہے اسے وہاں ڈالا جائے جہاں پیداوار کی امید ہو، خواہ کسی بھی صورت ڈالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامعت نہ کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اس لیے جو شخص اپنی بیوی کو دبر سے آتا ہے وہ خلاف فطرت اور خلاف شریعت کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کو دبر سے آتا ہے وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی سے خلاف فطرت کام کرنا حرام، ناجائز اور باعث لعنت ہے۔ اس کی حرمت کے متعلق متعدد احادیث مروی ہیں، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی سے خلاف فطرت کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ بحوالہ مسند احمد۔ نمبر 15، دوران حیض بیوی سے مجامعت۔ نکاح کے بعد عورت اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ ان میں بیوی سے ہم بستری ناجائز ہے۔ ان میں سے ایک حالت حیض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ، وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، لہذا دوران حیض عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ الگ رہو اور قریب نہ جاؤ سے مجاز مجامعت کی ممانعت ہے۔ یہود و نصارہ اس معاملے میں افراد و تفرید کا شکار تھے۔ یہود و نصارہ دوران حیض اپنی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہ کھاتے تھے، اور نصارہ دوران حیض مجامعت سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اعتدال کی راہ بتائی گئی کہ حیض کے دوران صرف مجامعت کی پابندی ہے اور اس کے ساتھ کھانے پینے اور اس کے ساتھ رہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں بیوی سے مجامعت کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اسے باعث لعنت قرار دیا ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ بلکہ آپ نے فرمایا، جو دوران حیض اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے وہ دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 16، ایک مرد کا دوسرے سے بد فعلی کرنا۔ اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی دوسرے جنس سے اپنی خواہش پوری کرنا یا جنسی پیاس بجھانا حرام ہے، بلکہ اسے شریعت میں باعث لعنت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا وہ ملعون ہے۔ بحوالہ مستند احمد۔ قوم لوط میں دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں سے ہی جنسی شہوت پوری کرتے تھے۔ اس فحاشی کی موجد بھی یہی قوم تھی اور اس فحاشی میں اس قوم نے شہرت و دوام میں حاصل کی، حتیٰ کہ اس فحاشی کا نام بھی قوم لوط کی نسبت سے لوابط سے پڑ گیا۔ یہ فحاشی کی وہ قسم ہے جس کے خلاف حضرت لوط علیہ السلام نے جہاد کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ شیطان نے ان لوگوں کے اولاد کو تربیت
اور اس کی ذمہ داریوں سے قرار دے کے لیا راہ سمجھائی ہو۔ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق جب اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے خطہ زمین کو اپنے پروں پر اٹھایا اور پھر فضا میں بلندی پر لے جا کر انہیں زمین پر پٹک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب فرونا ہوا تو پھر اس خطے میں زمین پر اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، چنانچہ یہ خطہ زمین سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل سے بد سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ نمبر 17، حیوانات سے جنسی تسکین۔ بدترین فحاشی یہ ہے کہ انسانوں حیوانوں سے جب اپنی جنسی تسکین بجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو بھی لعنت کا باعث قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی حیوان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ حدیث کے مطابق حیوانات کے ساتھ یہ عمل کرنے والے کی سزا قتل ہے اور اس حیوان کو ذبح بھی کر دیا جائے جس کے ساتھ اس قسم کی برائی کی گئی ہو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ بہرحال حیوانات کے ساتھ اس قسم کی فحاشی ایک سنگین جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا باعث ہے۔ نمبر 18، حیوانات کا مثلہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیوانات کے ساتھ بھی رحم و کرم کرنے کی تلقین کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو محض اس بنا پر جہنم میں ڈال دیا گیا کہ وہ بلی کو تکلیف دیتی تھی۔ اس نے اسے باندھ رکھا تھا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہ کرتی تھی اور نہ ہی اسے آزاد کرتی تھی تاکہ وہ خود اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ حیوان کو مثلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نشانہ مضبوط کرنے کے لیے کسی حیوان پر تجربہ کیا جائے، یعنی اسے ہدف پر باندھ کر نشانہ بازی کی جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے زندہ ہونے کی صورت میں اس کے اعضاء کاٹ دیے جائیں۔ حیوانات کو اذیت دینے کی یہ تمام صورتیں باعث لعنت ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو حیوانات کا مسئلہ کرتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ ہمارے ہاں کتوں کی دوڑ کے موقع پر خرگوش کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا ہے، اسے چھوڑ کر پیچھے کتے دوڑائے جاتے ہیں، وہ اسے پکڑ کر خوب چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ حدیث میں اسی طرح کا ایک واقعہ منقول ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے چند جوانوں کے پاس سے گزرے جو ایک پرندے کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ اگر کسی کا نشانہ خطا ہو جاتا تو وہ پرندے کے مالک کو کچھ جرمانہ ادا کرتا۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرندے کی حالت دیکھ کر فرمایا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی جو زندہ جانور پر نشانہ بازی کرے۔ بحوالہ مستند احمد۔ حیوان کا مسئلہ کرنا حرام ہے کیونکہ ایسا کرنے سے حیوان کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ کام باعث لعنت ہے۔ حیوان کو تکلیف دینے کی دوسری صورت اس کے چہرے پر آگ سے داغ دینا ہے۔ شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے اور اسے باعث لعنت ٹھہرایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کا چہرہ آگ سے داغا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جس شخص نے گدھے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ چہرے کے علاوہ شناخت کے لیے دوسری جگہ پر آنکھ سے نشان لگانا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے کے اونٹوں کو خود نشان لگاتے تھے جیسا کہ دیگر احادیث میں اس کی صراحت ہے، واللہ عالم۔ نمبر 19، اللہ کی خلقت کو بدلنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان مرد و زن کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن کچھ لوگ بالخصوص خواتین ایسی ہیں جو مصنوعی خوبصورتی کے لیے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ چنانچہ کچھ عورتیں خوبصورتی کے لیے 10 ذیل کام کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ لمبے بال پیوند کرتی ہیں۔ نمبر 2، جسم کے کسی حصے میں سرما بھر کر اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 3، دانتوں کو ریتی کے ساتھ باریک کرتی ہیں۔ نمبر 4، بہوؤں کے بال صاف کر کے انہیں باریک کرتی ہیں۔ چونکہ یہ حرکات اللہ کی خلقت میں تبدیلی کا باعث ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانے والی اور جس عورت کے بالوں میں پیوند کاری کی جائے دونوں پر لعنت کی ہے، اسی طرح سرما بھرنے والی اور جس عورت کے کسی حصے میں سرما بھرا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کی تفصیل منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو سرما بھرتی یا بھرواتی ہیں، اپنی بھووں کو باریک کرتی اور کرواتی ہیں، خوبصورتی کے لیے اپنے داندوں کو باریک کرتی اور کرواتی ہیں اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی لاتی ہیں۔ جب یہ بات بنو اسد کی ایک یعقوب نامی عورت کو پہنچی تو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نے فلاں فلاں عورت کو ملعون کہا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں ایسی عورت کو ملعون کیوں نہ قرار دوں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی ملعون ہے۔ اس نے عرض کیا میں نے تمام قرآن پڑھا ہے، مجھے تو ایسی عورت کا ذکر کہیں نہیں ملا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے پڑھا ہوتا تو ایسی عورت کا ذکر تجھے مل جاتا۔ کیا اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ ترجمہ جو تمہیں رسول دے اور اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ بحوالہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اس نے عرض کیا میں نے تو یہ تو پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے۔ اس عورت نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام تو آپ کے گھر میں بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ میرے گھر کے خواتین کو دیکھو۔ چنانچہ وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، ان کے گھر کے خواتین کو دیکھا لیکن اسے وہاں ایسی کوئی قابل اعتراض چیز نہ نظر آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے گھر میں ایسی نافرمانی ہوتی میں وہاں نہیں رہوں گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ جس خلقت کی تبدیلی کا اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ایسی تبدیلی باعث لعنت نہیں ہے، مثلا مونچھوں کو پست کرنا، ناخن کاٹنا اور زیر ناف بال صاف کرنا۔ بہرحال مذکورہ کام باعث لعنت ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 20 مرد و زن کا باہمی مشابہت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی عادات و خصائص ایک دوسرے سے الگ الگ رکھی ہیں تاکہ ان کی شناخت برقرار رہے، لیکن بعض عورتیں چال ڈھال اور لباس و اطوار میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اسی طرح کچھ مرد ایسے ہیں جو عورتوں کی عادات کو اپنانا اپنے لیے فخر خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا باعث لعنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں بھی ملعون ہیں جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرتی ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔